جن کا ایک لڑکا ہے، یعنی اس خاندان میں ایک ہی لڑکا ہو. ہاں جیسے کسی کا ایک ہی لڑکا ہو، نہ کوئی لڑکی نہ لڑکا، صرف ایک لڑکا ہے. اچھا یا اگر چلو ایک لڑکی بھی ہے، جیسے بہن بھائی ہیں، صحیح صحیح. اب جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو ماں ڈھونڈ رہی ہے کوئی ایسی ملے سیدھی سادھی جس کو میں بالکل دبا کے رکھوں. اب کوئی ملی کہ نہیں یہ تو تیز ہے، مجھ سے میرے بچے کو چھین لے. یعنی یہ میں بات ویسے نہیں کر رہا تھا، یہ مشاہدے کی بات ہے. آگے حضرت استخارہ کر دے، ہم نے استخارہ کیا، ہاں جی صحیح آپ کر لیں. نہیں یہ تو مجھے طلاق لگ رہی ہے، میرے بچے کو چھین لیں. اللہ نہیں کی وہاں پر، دوسری جگہ دیکھے، پھر تیسری جگہ میں نے استخارہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ بھائی جہاں آپ کا دل چاہے آپ کر لیں. صحیح بات ہے. 10 استخارہ تو آپ کرا چکی. اچھا میں نے اس لیے یہ بھی کہا کہ بھئی جن کا ایک بیٹا ہو ان کو چاہیے شادی نہ کریں، اس کے عتیبے تو لگا کے رکھے. شادی کریں گی نا، اب ظاہر ہے اس کی محبت بٹے. یہ تو ہوتا ہے نا، شادی سے پہلے بات الگ ہوتی ہے. اب ایک مثال کے طور پہ غیر شادی شدہ آدمی گھر میں آئے، ماں کے پاس گیا، بیٹھا، باتیں کی، باپ کے پاس، یہ سب کو. اب جب شادی ہو جائے گی تو بیوی کو ٹائم دے گا. بالکل. اب وہ کیا، یہ دیکھا یہ اس نے مجھ سے چھین لیا، اب یہ والے میرے پاس بیٹھتا، بھائی اس کے سے تو ہو گئے، ایسے اس کو بھی تو وقت دینا ہے نا. یہ چیز نہیں سمجھتی عورتیں. اور میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اور اگر وہ رکاوٹ ڈالیں گی اللہ کے نزدیک گناہگار ہوں گی. اللہ کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں والدہ کی اتنی زیادہ فرما بردار کو اس کے کہنے سے ہم بیوی کے پٹائی لگائے، اس پر ظلم کرتے ہیں، زیارتی کرتے ہیں، اس کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، اس کے خرچہ نفقہ نہیں دیتے. نہیں اس کو دینا نہیں ہے، یہ سر پہ چڑھ جائے گی، اس کے لگاؤ پٹائی، اس نے یہ کیا وہ کیا، چھوٹی سچی لگا کے. وہ تو گھر سے باہر ہے نا سارا دن. جب وہ شام کو گھر میں آیا، ساس نے وہیں سے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ غصے میں آ کر اس نے بیوی کو 2-3 لگا دی. اب وہ بیچاری صبح سے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، سارا دن وہ کام کر رہی ہے. اب وہ بیٹھی گئی کہ آئے گا، اس نے آتے 2 تھپڑ لگا. تو آپ اندازہ کریں. صحیح سے. اس لیے ہم نے تو کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں گے، آپ شادی نہ کریں بچے کی، کیوں کر رہے ہیں آپ. اور اسی طرح طلاق بھی دلوا دیجیے. جو طلاق کی شرح ہو رہی ہے، جی جی اس میں زیادتی کتنی افسوسناک بات ہے. بالکل. بہت سے کیس ہمارے پاس آئے بالکل جینین، یعنی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. ساتھ نے کہا نہیں جی میں تو، ایک بہو تھی وہ بیچاری پڑھی لکھی تھی، جاب کرتی تھی، تو شادی سے پہلے ان کی والدہ نے کہا کہ ہماری بیٹی جاب کرتی ہے تو بعد میں، ہاں بالکل بعد میں کرے گی، ہم اجازت دیں گے. اب کیا تھا، بعد میں جب جاب کی لاؤ تنخواہ دو. اللہ. یعنی تنخواہ جو ہے وہ ساس لے رہی. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے. وہ سارا مہینہ محنت کر رہی ہے، لیکچرار تھی، بس میں جا رہی ہے، وہاں پڑھا رہی ہے، اپنا ذہن کھپا رہی ہے، اپنی قوت کھپا رہی ہے اس کے اندر، محنت کوشش. گرمیوں میں بھی ڈائریکٹ گرمی سردی وہ تو اس کو جانیں. اور جب تھکی آ رہی ہے، اب تمہیں کھانا پکانا ہے، اب تمہیں سالن پکاؤ، اب تم روٹی پکاؤ، فلاں کرو. خیر وہ بھی وہ کر رہی، اور اس کی ساری محنت سیلری لے کر ساتھ میں اپنے پاس رہی. اور بعض بچے اتنی شریف ہوتی ہیں، جو میرے پاس کیس آیا کہ اس بیچاری نے 3 مہینے یا 6 مہینے گزار دیے اسی طرح، اللہ. کہ پوری سیلری دے دی اور اس کے اپنے پاس ایک پیسہ نہیں، اور پھر بھی راضی نہیں ہے اس سے. پھر بھی شوہر سیدھے منہ بات نہیں کر. اتنا صبر کیا اس عورت نے، اس لڑکی نے، سوتے ہوتے اینڈ طلاق. اور کوئی ریزن نہیں تھا. نہیں میری ماں نے کہہ دیا. بھئی ماں آپ کو جہنم میں لے جا رہی ہے تو آپ تیار ہیں جہنم میں جانے. آپ یہ تو دیکھیں کہ اس کا قصور کیا ہے. بس اس نے کہہ دیا، فوراً طلاق دے دی. 1 سال بھی نہیں گزرا، 1 سال بھی، یہ بالکل حقیقت ہے، مشاہدے کی بات. آؤ بیچاری معصوم بچی، جب طلاق ہوئی ہے تب پتہ چلا ہے کہ یہ جو 6 مہینے رہی ہے، 6 مہینے کی تنخواہ ساس کے پاس گئی. اچھا اس نے بتایا بھی نہیں؟ بتایا بھی نہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا. اچھا بتائے بھی کیسے کہ آنے جانے پہ پابندی ہے، ماں کیا نہیں جا سکتی. اب ذرا سا سوچے نا. اور وہ شوہر جو روکتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کو روک لیا جائے کہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. والدین سے آپ نہیں مل سکتے. وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنا ماحول چھوڑ کے صرف آپ کی وجہ سے یہاں پر ہے، اور آپ نے پابندی لگا دی نہیں یہ نہیں جا سکتے. کتنے افسوس کی بات. میں تو سمجھتا ہوں جہالت ہے نا یہ. بالکل. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، خاندانی، وہ کبھی ایسے نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جائیں. اچھا پھر اس میں ایک اور بات ہے، اس میں جو نہیں بھیجتے، اس پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں، جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جی تو جہاں نشیب ہوتا ہے وہاں پانی مرتا ہے. ہاں بالکل. تو جو لوگ نہیں بھیجتے نا، ان کے دل میں چور ہے. ہاں اگر یہ جائے گی تو بتا دے. صحیح سے. اگر آپ کلیئر ہے تو آپ بھیجیں نا. کیا مسئلہ ہے؟ ایسا ہی. کوئی مسئلہ نہیں نا. وہ خوش ہے تو وہ جائے گی، بلکہ وہ رہے گی نہیں، وہ خود آ جائے گی. بالکل. یہاں کی سختیاں، یہاں کا ظلم جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ بتا دے. بھئی کب تک آپ چھپائیں گے؟ ایسا ہی. کبھی نہ کبھی تو پتہ چلے گا نا. تو یہ چیز ہے، یہ سارے عوامل ہیں. بالکل. اور اس سے اتنی خطرناک حد تک طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض جگہ ایسا ہے کہ جب طلاق ہوئی اور وہ گھر میں آئی تو گھر والے رکھنے کے لیے تیار نہیں.
اس کی وجہ کیا ہے کہ باپ بوڑھا ہے، اس کی پینشن آ رہی ہے، بھائی ایک ہے یا دو ہیں تو ان کی شادیاں ہو چکی، جو بھابیاں ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر رہی، اس کے بچے بھی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہزار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سی عورتوں نے، لڑکیوں نے بیچاری جو طلاق یافتہ تھی، کہیں جاب کر لی، اب وہ جاب کرنے جا رہی ہیں تو وہاں بھی ان کو پریشانی ہے، کتنی مجبوری ہے ان کے لیے۔ یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں، اور صرف اس وجہ سے کہ ایک عورت کی وجہ سے، ایک اور کہ اس نے نہیں چاہا، ورنہ اگر وہ چاہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔